السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ سیکنڈ ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے، ناول مسٹر پوزیسو لو بائی دیا زہرا۔ اس کے سیکنڈ ایپیسوڈ کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ ود آؤٹ مائی پرمیشن، آئی ہیو مائی اون یوٹیوب چینل، پلیز کاپی پیسٹ مت کریں۔ پہلے ان کے چینل پہ ایک ایشو آیا تھا تو انہوں نے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی پھر اس ناول کی۔ خیر چلیے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ گویا جیسے سمندر ہو۔ ہر طرف ایک ہی نام کی پکار تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، وہ نام تھا ہی ایسا کہ لوگ سن کر ہی مسکرا دیتے تھے۔ وہ نام جب بھی گونجتا ہر کسی کی آنکھیں چمک جاتی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے انجان بس اس ایک آواز پر جھوم رہا تھا، کایان سکندر۔ ایک قدرے تیز سی آواز ابھری تھی جس پر اس مغروریت کے بادشاہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ایک آنکھ ونک کی تھی۔ وہ سائڈ اسمائل سے مسکرایا اور کئی لڑکیوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کایان سکندر پلیز ون لائن۔ وہاں کھڑے جھومتے ایک بڑے سے گروپ سے آواز ابھری اور پھر یہ جملہ زور پکڑتے پورے اسٹیڈیم میں گونجنے لگا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر بس یہی ایک جملہ تھا۔ وہ کروفر سے چلتے اسٹیج کے آخری سرے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ اس نے جیسے ہی مائک لبوں کے پاس کیا، ایک ہوٹنگ کا شور پھر سے ہوا میں گونجا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا، یوں محسوس ہوا جیسے پورے اندھیرے میں کوئی چمکتی چیز نمودار ہوئی ہو۔ اس کی ہنسی خوبصورت تھی، یا شاید وہ پورا کا پورا حسن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شہد رنگ آنکھیں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، چمکیلی سحر انگیز آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، انابی لب، ہلکی سی بیئرڈ۔ وہ اس وقت وائٹ ٹی شرٹ پر بلیک جینز پہنے وائٹ جوگر میں اسٹیج پر کھڑا دمک رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں کچھ نگینے چمک رہے تھے۔ وہ پیروں کے بل دھیرے سے جھکا اور وہاں کھڑی ایک لڑکی پر نظریں ٹکائی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، وہ نظریں پھیر لی اور وہاں کھڑی لڑکی کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ یہ ایک سانگ ہے جو وہ گا رہا ہے، جو ہم بتا دیں سانگ کے درمیان سے فکر ہے، تو ہی ہے میرے دل کی تمنا، تیری ہی یاد ہے ہر لمحہ، دے مجھے دے اپنا آنچل، ٹھیک ہے، یہ والا سانگ ہے۔ اس کی آواز پورے اسٹیڈیم میں گونجی تھی۔ ایک پل کو ہر طرف خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی سحر کھینچا گیا، ایسی خاموشی جو راحت دیتی ہو۔ پھر سے سانگ ہے، دل رویا الہی تو آجا میرے ماہی، یہ سانگ کا نام ہے۔ اس حسن زادے کی آواز پھر سے گونجی تو وہاں ایک شور اٹھا، ایسا شور کہ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرایا۔ اسے اچھا لگتا تھا جب لوگ اس کے لیے کریزینس دکھاتے تھے۔ وہ پلٹ گیا، ایک لڑکے نے بھاگ کر اس کے ہاتھ سے مائک لیا تھا۔ اس نے چمکتی ایک نظر اسٹیج کے بالکل پاس کھڑی لڑکی پر ڈالی تھی، پھر وہ نظریں سرد ہو گئی تھیں۔ اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی آوازیں گونج رہی تھی جو اس کا نام پکار رہے تھے، لیکن وہ انسنی کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنے نام کی گونج سننے کی اسے عادت تھی۔ کایان سکندر، میرے بن جاؤ۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا تھا، وہاں ایک الگ مجمع تیار تھا۔ ایک لڑکی کی تیز آواز پر اس نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا، ہارڈ ہے، وہ دھیرے سے بولا تھا، لیکن وہاں کھڑے اس کے کئی فینس اچھے سے سمجھ گئے تھے جس پر اس لڑکی نے برا سا منہ بنایا تھا۔ سر اس طرف پلیز۔ باڈی گارڈز لوگوں کو اس تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ وہ بڑے لاپرواہ انداز میں چل رہا تھا، کئی دھڑکنوں کو کچلتے ہوئے۔ شاید اس کے نزدیک یہ سب عام تھا۔ مجھے فلیٹ جانا ہے۔ وینٹی وین کی طرف دیکھتے اس نے پیچھے مڑ کر اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو لاپرواہی سے کہا تھا، بٹ سر، شو آرگنائزر نے شٹ اپ اسد، گاڑی نکلواؤ، ہری اپ۔ اسد کی بات کاٹتے وہ بدمزگی اور بیزاریت سے بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی چمک اور مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب تھی۔ اسد اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ گاڑی ریڈی ہونے کے سائن پر وہ اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ لوگوں کے ہجوم نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا اور پھر اس ہجوم میں یکدم اداسی کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ کایان سکندر نے بیک سیٹ پر بیٹھے بیک ویو مرر سے دیکھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ایک کالی مرسڈیز اس کی گاڑی کے پیچھے آئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن اس بار وہ مسکراہٹ عجیب تھی۔ وہ مسکراہٹ سحر طاری کرنے سے زیادہ خوف طاری کر دینے والی تھی۔ سنجیدگی سے چلتے وہ گھر میں انٹر ہوا تھا۔ انگلی میں پہنی رنگ گھماتے وہ سیدھا کچن میں گیا تھا۔ باہر گاڑی کی گھر میں انٹر ہونے کی آواز پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ فریزر سے پانی کی بوتل نکالتے اس نے وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل اتنی سردی میں بھی خود پر انڈھیل لی تھی۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں سے ہوتی اس کے چہرے پر پھسلتی اس کی گردن تک گئی تھی۔ بوتل میں اس پر رکھتے وہ پلٹا تھا۔ اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی،
اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا، لیکن آنکھیں، وہ شہد رنگ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کایان سکندر، کیسے ہو تم؟ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ مقابل لڑکی بڑی ادا سے چلتے اس کے نزدیک جا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر تراش شدہ مسکراہٹ تھی، جبکہ مقابل کے چہرے پر اب سرد تاثرات تھے۔ مجھے پتا تھا تم مجھے پسند کرتے ہو، تمہاری آنکھوں کی چمک واللہ شاید کسی دن نکات کی جان لے لے۔ اس کی گردن پر چمکتے پانی کے قطرے کو اپنی انگلی پر لیتے وہ چمکتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا، جان۔ مقابل نے 2 لفظ ادا کیے تھے، طنز بھرے الفاظ۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے جذبات کا اندازہ لگا پانا مشکل تھا، بے حد مشکل۔ کایان اپنے مرمری ہاتھ اس کی طرف لے جاتے وہ رس کھولتے لہجے میں بولی تھی۔ جب مقابل نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، وہ اس کے سائڈ سے ہوتے نکل گیا تھا، وہ لڑکی دھیرے سے ہنسی۔ اسے کایان سکندر پسند تھا اور وہ اسے کسی بھی حال میں پانا چاہتی تھی۔ تو کیا کایان سکندر تھا ہی ایسا کہ ہر لڑکی اسے پانے کی خواہش کرے؟ وہ بھی اس کے پیچھے کچن سے باہر نکلی تھی، جہاں وہ سیڑھیوں پر چلتے اپنی ٹی شرٹ اتار چکا تھا۔ اس کا کسرتی جسم واضح ہوتا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ٹی شرٹ سیڑھیوں پر پھینکتے وہ آگے کو بڑھ گیا تھا۔ ایما گہرا سا مسکرائی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں تیزی سے عبور کرتے اس روم کی جانب بڑھی تھی جہاں وہ کیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی جہاں صرف ایک بیڈ پڑا تھا۔ وہ بہت عام سا کمرہ تھا۔ ایما کو شدید بیزاری ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کایان سکندر کا کمرہ کسی محل کی طرح شاندار ہوگا، لیکن وہ سخت مایوس ہوئی تھی۔ پھر سر جھٹکتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایما نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ اس کمرے میں ایک الماری تھی اور ایک بیڈ، بس وہاں ڈریسنگ تک نہیں تھی۔ وہاں ایک دیوار گیر تصویر ضرور تھی، وہ بہت عجیب سی تصویر تھی، جہاں ہر طرف کالا آسمان تھا اور پہاڑی پر کھڑا لڑکا پہاڑی سے نیچے گرتی لڑکی کا ہاتھ کچھ یوں تھامے ہوئے تھا کہ کہنا مشکل تھا وہ لڑکا اسے بچا رہا ہے یا پھر اسے نیچے کھائی میں پھینکنے کا خواہش مند ہے۔ ایما کے تاثرات سراہنے والے ہوئے تھے۔ واش روم کا دروازہ کھلتے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی بلو ٹراؤزر میں تھا، شرٹ لیس تھا۔ وہ ایما کے ہوش بری طرح اڑا چکا تھا۔ کایان، ایما تیزی سے اٹھتے اس کے قریب گئی تھی۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ کایان سکندر نے اسے اپنے گھر آنے دیا تھا، ورنہ وہ بہت روڈ تھا۔ وہ بری طرح جھٹک دیتا تھا لوگوں کو، ان کے احساسات کو۔ میں بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہوں مائی لو۔ ایما اس کے کندھے پر سر رکھے بولی۔ اس کے نرم گداس لب کایان سکندر کے کندھوں پر ثابت تھے۔ میں بھی۔ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتے اس نے ایما کو کھینچتے خود کے قریب کیا۔ ایما کھل کے مسکرائی اور کایان سکندر کی مسکراہٹ، وہ بہت خطرناک تھی، عجیب سی، پراسرار۔ کایان، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی، ہم دونوں ہمیشہ ساتھ خوش رہیں گے۔ ایما نازک انگلیوں کو بڑی ادا سے اس کی گردن پر رب کرتے بہکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے اندر سرشاری کا طوفان سا تھا۔ وہ خوش تھی کہ کایان سکندر افق تو اس کا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے وہ گمبھیر مگر سرد لہجے میں بولا تھا۔ ایما نے حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا، ایک ہلکی سی سائڈ اسمائل۔ او کایان، تم نے مجھے ڈرا دیا۔ ایما اس کے کندھے پر ہلکی سی چبر رسید کرتے کھلکھلائی تھی۔ ایسا کیا؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے وہ آئی برو اچکا کر بولا تھا۔ ایما نے مدہوش ہوتے اس کی بیڑ پر نازک لب رکھے تھے۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی، جس پر وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ جھٹکے سے اسے گود میں اٹھائے وہ بیڈ تک لایا تھا۔ ایما اس کے سینے میں منہ دیے چھپ رہی تھی، جبکہ اسے بیڈ پہ لٹائے اس کی آنکھیں نہ صرف سرد تھی بلکہ اب ان میں سرخی بھی چھانے لگی تھی۔ آئی لو یو کایان، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ اس کے چہرے پر نظر رکھتے وہ بہکی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کا انداز کسی کو بھی بہکا سکتا تھا اور سامنے بگڑا ہوا مغرور سادہ تھا۔ ضرور۔ اس کی گردن پر جھکتے وہ جھاپ اپنا لمس چھوڑتے دھیرے سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت در آئی تھی، بہت عجیب۔ مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتے وہ اس کے ہر نکوش کو بے دردی سے لبوں سے چھو رہا تھا۔ اس کی وحشت سے بھرپور آنکھیں عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی اور ایما اپنی حرکتوں سے اسے بہکانے کی پوری کوشش میں تھی۔ اس نے بہت اونچے خواب دیکھے تھے، وہ کایان سکندر کے خواب دیکھتی تھی، اور آج بغیر کسی ٹھوس رشتے کے وہ کایان سکندر کے فقط اس لیے پاس آئی تھی کہ وہ کایان سکندر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا سکے۔ مقابل نے دھیرے سے اس کے کندھے پر دانت کاٹتے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا تھا۔ اس کی گردن میں بازو ڈالے وہ پوری طرح خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ جو اس کے لبوں پر جھکا وہاں شدتیں لٹانے لگا تھا۔
وہ لڑکی کیا پاگل تھی یا وہ کافر تھی؟ چاروں طرف برف کی چادر تھی۔ سفید چادر پہاڑوں پر پڑی بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ سفید پہاڑوں کی اوٹ سے ڈھلتا سورج شام کے وقت یوں تھا جیسے کوئی جادو۔ اوکے گائز، نیکسٹ سین سٹارٹ ہوا ہے۔ گہرے نیلے رنگ کے آسمان پر وہ زرد سا سورج جو پہاڑ کے پیچھے چھپ رہا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس قدر نزدیک ہے کہ ابھی ہم اس زرد سورج کو چھو لیں گے۔ گہرے نیلے آسمان کو دیکھتے وہ عام سی لڑکی اسی پر نظریں ٹکا گئی تھی۔ اسے وہ منظر بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ منظر تھا بھی بہت خوبصورت، یوں جیسے کئی رنگ آپس میں مل رہے ہوں۔ وہ چھوٹی لڑکی تیزی سے بھاگی تھی۔ اسے لگا وہ نیلے آسمان کو چھو لے گی، اس کے بے حد قریب ہے۔ اس کے پاؤں بری طرح سفید برف میں دھنس رہے تھے، لیکن وہ اس آسمان کو چھونا چاہتی تھی۔ جب اس کے پیچھے ایک تیز آواز ابھری، وہ فوراً رکی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا ڈر ابھرا۔ کالی آنکھوں نے سورج کو پہاڑوں کے پیچھے بالکل چھپتے دیکھا۔ وہ اداسی سے پلٹ گئی تھی۔ ابھی ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ دھڑام سے برف پر گری تھی۔ پھر سر اٹھا کر سامنے کھڑی ہستی کے پاؤں کو دیکھا۔ اسے وہاں چمڑے کے کالے بوٹ نظر آئے تھے۔ اس کے معصوم شفاف چہرے پر برف تھی اور ساتھ اس کی کیپ بھی برف سے بھر چکی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی۔ کالی گہری آنکھوں میں پانی کی جھیل فوراً سے پہلے نمودار ہوئی تو سامنے کھڑی ہستی نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کلب، تمہیں کتنی مرتبہ بولا میں نے، اس طرف مت جایا کرو۔ سامنے کھڑی عورت خالص اردو میں بولی تھی۔ کالی آنکھوں میں اٹکی جھیل اب سرخ گالوں پر بہنے لگی تھی۔ ماما، میں نے آسمان کھو دیا۔ وہ بے دردی سے سرخ گالوں پر بہتے آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑ گئی، جس سے لال گال مزید لال ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو افسوس سے دیکھا۔ وہ اس وقت ڈھیلی اور اوور سائز لانگ سی ٹی شرٹ میں تھی، ساتھ بلو جینز اور اوپر ایک موٹا سا کوٹ تھا جس کی ہڈی اس نے سر پر لی تھی۔ ہاتھوں میں گلوز اور پاؤں میں چمڑے کے شوز تھے۔ ان سب میں سب سے زیادہ ایک مخصوص چیز اس کی ناک میں پہنی وہ چھوٹی سی بالی تھی۔ وہ چمکیلی تھی، چھوٹی سی ناک پھولی ہوئی تھی، سرخ پنکھڑی جیسے لب، صاف شفاف رنگت اور سرخ گال۔ وہ 17 سال کی تھی اور اسے 18 کے ہونے میں بس 2 ماہ رہتے تھے، لیکن اس کی ہائٹ وہ 4 فٹ 9 انچ کی تھی۔ چھوٹی سی گڑیا، یوں جیسے برف کی شہزادی ہو۔ وہ آگے بڑھ گئی اپنی ماں کی طرف۔ وہ اٹاوا ویلی کی سب سے الگ کونے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اٹاوا ویلی میں برف بہت کم پڑتی تھی اور کلب کو برف باری سے محبت تھی، اور اس بار اٹاوا ویلی میں برف باری ہوئی تھی جو اس کے مطابق اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ ماما، پہاڑوں کی اس طرف کیا ہے؟ ہم کبھی نہیں گئے، ہمیں دیکھنا ہے۔ وہ اداسی سے ماں کے ساتھ چلتے بولی تھی۔ نازک پاؤں برف میں دھنس رہے تھے۔ وہاں جانور رہتے ہیں کلب، وہاں نہیں جانا، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، پرومس کرو۔ اس کی ماں رک گئی، بیٹی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ کلب نے اداسی سے ماں کو دیکھا تھا۔ وہ 17 سال کی تھی اور شروع سے اب تک وہ یہیں پر رہی تھی، ان 4 پہاڑوں کے درمیان۔ باہر کی دنیا کیسی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، کیا اس کے جیسی لڑکیاں ہوں گی؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کی زندگی بس اٹاوا کے ان 4 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ اسے وہاں 2 چیزیں پسند تھیں، ایک وہ گہرا نیلا آسمان جب پہاڑوں سے مل جاتا اور پھر اس پر زرد سورج، اور دوسری وہاں درختوں کے درمیان موجود نیلی سی جھیل۔ ٹھیک ہے مما، اس نے اداسی سے اپنی ماں کی پھیلی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا تھا۔ گڈ گرل، اب وہاں اس طرف مت جانا کلب۔ وہ مسکرا کر آگے چلنے لگی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی وہاں جائے، اس شفاف دنیا میں۔ وہ ہمیشہ ڈرتی تھی کلب کی معصومیت سے۔ وہ انتہائی معصوم تھی اور اس کی وجہ وہ خود تھی۔ انہوں نے کبھی کلب کو باہری دنیا کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا، کیسے چلنا ہے، کیا بولنا ہے، حتیٰ کہ زندگی میں استعمال ہونے والی کئی چیزوں کے بارے میں اسے نہیں پتا تھا۔ وہ بس اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ مما جی، لیکن ہمیں جاننا ہے وہاں کیا ہے، وہ منہ پھلائے بولی۔ اس کے نرم پھولے گال دیکھتے اس کی ماں نے مسکراہٹ دبائی۔ وہاں جانور رہتے ہیں، کھا جائیں گے آپ کو، وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ پھر تھوڑا آگے بڑھتے وہ کچھ ٹوٹی شاخیں اٹھانے لگی تھی۔ کلب بھی ٹوٹی ٹہنیاں اٹھا رہی تھی۔ ہمیں لگا وہاں ہمارے جیسی ڈول رہتی ہے۔ اس نے چھوٹے سے ہاتھوں سے لکڑیاں گرا دی تھی۔ اس کی بات پر اس کی ماں نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا تو وہ گلابی لب کاٹ کر رہ گئی۔ تمہارے جیسی تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ڈول۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ کلب کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس کی خوبصورت ہنسی ان پہاڑوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ معصوم تھی، اور اگر وہ معصومیت ان 4 پہاڑوں سے باہر نکل گئی تو
کیا واقعی لوگ اسے کھا جائیں گے؟ ایک ایسی لڑکی جو کچھ نہیں جانتی۔ اس کی ماں غم میں مبتلا ہوئی تھی، سوچ ہی کرب زدہ تھی، نہ جانے اس کی معصومیت اسے کس مصیبت میں ڈالنے والی تھی۔ کایان، وہ دھیرے سے بولی تھی، اس کی مغرور کھڑی ناک کو چھوا وہ ہنسی تھی۔ تو میں کب ہمارے شادی کی ڈیٹ اناؤنس کروں؟ بیڈ پر بیٹھتے وہ بال کانوں کے پیچھے اڑھیستے مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جبکہ مقابل کی آنکھیں بند تھی۔ کبھی بھی نہیں۔ وہ سائڈ سمائل لیے بازو سر کے نیچے رکھتے بولا، جس سے اس کا کسرتی بازو واضح ہوا۔ اس نے اپنی شہد رنگ آنکھیں کھولی تھی۔ کیا مطلب کایان؟ مذاق مت کرو، میں ڈر گئی پھر سے۔ ایما کے چہرے کی رنگت اس کی بات سنتے بری طرح اڑی تھی۔ ایسا کیا؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، یوں جیسے سب کچھ پا لینے کے بعد بس آگے بڑھ جانے کا گمان ہو۔ کایان، بتاؤ نا۔ کب بتاؤں؟ میڈیا کو؟ ایما منہ بناتے بولی تھی۔ اسے اپنے اندر ہلکا سا خوف پھیلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ خود اس انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور اب کایان کی چمکتی آنکھیں اور باتیں اسے غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کبھی نہیں۔ forget it۔ بھول جاؤ جو کل ہوا۔ وہ لاپرواہی سے بیڈ سے اٹھتے بولا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے۔ اس کا لہجہ عام سا تھا، جبکہ ایما کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اسے اپنا وجود سن ہوتا معلوم ہوا تھا۔ اس نے تو کایان کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آیا تھا، وہاں رکھی الماری سے شرٹ نکال کر پہنی۔ انداز یوں تھا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہ۔ کایان، یہ کیا بکواس ہے؟ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھ سے شادی نہیں کرو گے تم؟ اسے باہر جاتے دیکھ وہ اس کے سامنے آتے اس مرتبہ اونچی آواز میں چیخی۔ کل رات کی نرم آواز اب اس کے لہجے میں کہیں بھی نہ تھی۔ کیا میں نے تم سے کہا میں تم سے شادی کروں گا؟ چلو جی، بڑی بدتمیز نکلا۔ وہ آبرو چکائے سوالیہ ہوا تھا۔ ایما کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے پا لینے کی چاہ میں وہ کتنا کچھ نظر انداز کر گئی تھی۔ کیا وہ صرف کایان سکندر کو پانا چاہتی تھی؟ میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ تم نے کہا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ ایما کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ اٹکتے لہجے میں اس نے مقابل کے چہرے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا جب کایان نے بیزاری اور نکھاوٹ سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ For God's sake ایما، what the hell is this محبت؟ اور میں تمہارے ساتھ ہوں نا، جب تمہارا دل کرے آ جانا، لیکن باہر منہ مت مارنا، مجھے یوزیبل چیزیں پسند نہیں۔ وہ اسے راستے سے ہٹاتے طنزیہ لہجے میں بولا۔ ایما کو لگا وہ اس پر ہنس رہا ہے۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا تھا۔ اس نے کایان سکندر کی شرٹ کو جکڑا جس پر کایان نے پلٹ کر ناگواری سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ میں نے اپنی محبت، اپنی عزت تم پر لٹا دی، تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ وہ چیخی تھی۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ کایان سکندر کے گریبان تک جاتے، کایان نے سختی اور درشتگی سے اس کے ہاتھ جکڑے تھے کہ ایما کو اپنے ہاتھوں میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ محبت؟ کایان سکندر کے نام، میری شہرت اور دولت سے محبت ہے تمہیں ایما؟ بیبی، بولو کتنا پیسہ چاہیے؟ میرے اسسٹنٹ سے لے لینا۔ اور عزت؟ کیا میں تمہیں گھسیٹ کر لایا تھا اپنے پاس؟ تم نے خود اپنی عزت میرے حوالے کی، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ لاپرواہی سے استہزائیہ لہجے میں ہنسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب چمک تھی، عجیب سا نشہ۔ ایما کی آنکھوں سے آنسو پھسلا۔ اور دوبارہ میرے گریبان تک پہنچنے کی گستاخی تمہاری نازک ہاتھوں نے کی تو انہیں کاٹ کر آگ لگا دوں گا۔ وہ اس کے قریب جھکتے، اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے مدھم سرد آواز میں بولا کہ ایما نے جھرجھری لی تھی۔ تم نے کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ہاں تو کیا تمہیں کوئی شک تھا؟ کی تو محبت میں نے تم سے پچھلی رات، تمہیں یاد نہیں کیا؟ لبوں پر مسکراہٹ کھینچتے وہ سومینی لہجے میں بولا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں الواحی چمک ابھری تھی۔ ایما کا دل تھٹکا تو ایما نے 100 بار دل پر لعنت بھیجی تھی۔ تم محبت نہیں کرتے مجھ سے؟ ایما لب کچلتے اذیت سے بولی تھی۔ اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ اگر کایان سکندر غلط تھا تو ایما بھی صحیح نہیں تھی۔ کیا اسے نہیں پتا تھا عزت کیا ہوتی ہے؟ یوں ہر کسی پر خود کو لٹایا نہیں جاتا۔ ہاں کم آن، محبت کچھ نہیں ہوتی، بلیو می۔ اور اگر ایسا کوئی حادثہ میرے ساتھ ہوا تو کایان سکندر اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہوگا، نہ کہ وہ لڑکی کایان سکندر کے پیچھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں ایک آگ سی تھی جس کی تپش پر ایما سلگ کر رہ گئی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس مغرور شخص کو دیکھا جس کے نزدیک احساسات معنی نہیں رکھتے تھے۔ کایان نے اس کا ہاتھ جھٹکے اور کندھے اچکائے۔ ناؤ گیٹ لوسٹ فرام مائی ہاؤس۔ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے وہ لاپرواہ بنا کمرے سے باہر نکلتے اپنے پرسنل روم میں آیا تھا۔
ڈارک بلو تھیم پر بنا وہ روم ہر آسائش سے پر تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے سامنے دیوار کے ساتھ صوفے رکھے تھے اور ان کے سامنے ایک شیشے کا ٹیبل تھا۔ دوسری دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی کبڈ تھی، ایک چینجنگ روم، اٹیچ باتھ روم۔ دوسری سائڈ پر سامنے بالکنی تھی اور بالکنی کے ساتھ 2 اسٹیپ اتر کر ایک سوئمنگ پول تھا۔ کمرے میں رکھی ہر چیز مقابل کی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا جب ایک تیز آواز نیچے سے سنائی دینے پر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ دل کی دھڑکنیں بڑھا سکتی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں چمکی، شاید وہ چمکتی آنکھیں باقی ایکات کو مار دیتی۔ ایما جا چکی تھی۔ وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا بغیر احساسات کی پرواہ کیے۔ شاید احساسات اس میں تھے ہی نہیں۔ جاری ہے۔ اوکے، رائٹر نے لکھا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کیان سکندر لوفر ہے، ہمیں نہ بتانا پلیز۔ اوکے، ہم خیر کہنے والے تھے وہ انتہائی لوفر بدتمیز انسان ہے۔ خیر، اسٹوری میں 4 کپل ہیں۔ ابھی انٹرو ہوا، جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے فرسٹ ایپیسوڈ میں اصیل ایڈم کو پڑھا اور جاذب کمال۔ جاذب کمال کے ساتھ یمن ہے ہیروئن۔ سو ایک کپل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم نے اصیل ایڈم کو پڑھا تھا اور آج ہم نے کلب کو پڑھا۔ تو آئی ہوپ سو کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیونکہ وہ دونوں اٹاوا میں رہتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ کلب اور اصیل ایڈم ہو، اور اس کے ساتھ ہی کیان سکندر کے ساتھ ابھی نہیں پتہ، اور جو چوتھا ہے وہ آئی تھنک سوری کل کی ایپیسوڈ میں آ جائے گا۔ اور آپ کا ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آئی نو کہ یہ شارٹ تھی اور ہم نے کہا بھی تھا، لیکن انہوں نے شارٹ لکھی۔ ہوپ سو کہ کل کی ایپیسوڈ تھوڑی لانگ ہو اس سے، اور کیونکہ ابھی اسٹوری کی اسٹارٹنگ ہے تو اس وجہ سے، باقی آہستہ آہستہ آپ کو اسٹوری سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ ایک لو اسٹوری ہے، سو لو اسٹوری کی طرح ہی پڑھیں اور زیادہ ٹوسٹ ٹرن سوچ کے مت پڑھیے گا کیونکہ یہ ایک لو اسٹوری ہے۔ سو اس حساب سے انجوائے کر کے پڑھیں، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔